السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سارے گروپ ممبران نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو چند اسباق آپ نے گروپ میں بھیجے ہیں تو مزید اسباق بھی جو ہے وہ احکام تجوید کے نام سے اگر آپ شروع سے ان کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو میں نے کہا کیوں نہ احکام تجوید کو ہم ایک دفعہ پھر سے شروع سے جتنے اسباق ہیں ان پہ ایک دفعہ ویڈیو بناتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں احکام تجوید کا سبق نمبر 1۔ سب سے پہلے چند باتیں جان لیں کہ قرآن مجید ایک بے مثال نوشتہ ہدایت اور معجز نما آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جن و انس کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور اس سے رخ پھیرنے والوں کو ناکامی کی وعید سنائی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی تلاوت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، یا رب العالمین، یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، آج اس کی سفارش میں کر رہا ہوں، آج تو اس کی بخشش فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور تلاوت قرآن کا بھرپور اجر و ثواب اس امر پر بھی موقوف ہے کہ تلاوت پورے قواعد اور ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا صحیح طریقہ جاننا اور سیکھنا اس کو علم تجوید کہتے ہیں یا احکام تجوید کہتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ علم تجوید یا احکام تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق قرآن کریم کو پڑھے، اس کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یہ صرف علماء کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ اور اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ، یعنی احکام تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ اور یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کو ان کے مخارج سے جملہ صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقفوں کی پہچان حاصل کرنا، یہ ہے ترتیل۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جودوا القرآن، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو، سیکھو۔ تو ان تمام ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان پر علم تجوید کا سیکھنا یہ ضروری ہے، اور تجویدی قواعد سے لوگوں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اس قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ترتیل سے پڑھیں، اس کو جو ہے وہ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ان کے حروف کو ایک دوسرے سے ممتاز کر کے پڑھیں، جدا جدا کر کے پڑھیں۔ تو یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم احکام تجوید کو اچھی طرح ازبر کر لیں گے، احکام تجوید کو اچھی طرح ہم یاد کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ احکام تجوید کے بارے میں علماء نے بڑی کتابیں لکھی، عربی میں بھی موجود ہیں، اردو میں بھی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان میں بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ عام بندہ یا مطالعہ کرنے والا قاری جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کے وہ چیز کو سمجھے گا نہیں، اس کی مشق نہیں کرے گا، اس کی پریکٹس نہیں کرے گا، وہ چیز نہیں سمجھ سکے گا۔ کتب تو لکھی جا چکی ہیں لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ایک استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے احکام تجوید کے جتنے بھی اسباق ہیں
جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے جو ہے وہ بیان کی جائیں، ایک ایک کر کے جو ہے عام انداز میں آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور دوسری بات، اس میں آپ نے چند کام یہ کرنے ہیں، احکام تجوید کے اعتبار سے آپ نے سبق بنانے ہیں، سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، اور اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی میں جو ہے یہ سارا کام درج کرنا ہے، اپنے کاپی پہ سارا کام لکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے سبق نمبر 1 لکھنا ہے، اس کا آپ نے ٹاپک یہ رکھنا ہے کہ اصطلاحات، یعنی جو قرآن کریم میں بلکہ جو تجوید میں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں وہ اصطلاحات، کہ بعض دفعہ استاد صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ضمہ پڑھو، یہاں پہ کسرہ پڑھو، یہاں پہ فتح پڑھو، یہ حرف متحرک ہے، یہ حرف سکون کے ساتھ ادا ہوگا، تو اس وقت عام بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کسرہ کسے کہتے ہیں، فتح کسے کہتے ہیں، ضمہ کسے کہتے ہیں، سکون کسے کہتے ہیں، یا مشدد اور مخفف کسے کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کو اصطلاحات کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائری بنائیں یا ایک کاپی بنائیں، اس پہ یہ چیزیں لکھ لیں۔ تو آج آپ کے سامنے جو ہے جو مشہور ہیں وہ تقریباً 18 اصطلاحات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں ایک ایک، اور ساتھ کوشش کروں گا کہ ہر ایک کی ایک ایک مثال بھی دوں تاکہ آپ کو اس اصطلاح کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلی جو اصطلاح ہے وہ ہے حرکت۔ حرکت کہتے ہیں زبر کو، زیر کو اور پیش کو، ان تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے کسی حرف کے اوپر تو اس کو کہتے ہیں یہ حرکت ہے۔ اور عربی میں ان تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی 3 حرکات۔ ان تینوں کے نام جو ہیں پھر یہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں، پہلا ہے فتح یعنی نصب۔ فتح کہتے ہیں زبر کو، جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں، یعنی با کے اوپر زبر ہے تو اب پورے با کو ہم کہیں گے کہ یہ با منصوب ہے یا با مفتوح ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں مثال میں باسارا، باسارا، اب یہ با جو ہے یہ مفتوح ہے، منصوب ہے۔ اسی طرح کسرہ یا جر، زیر کو کہتے ہیں جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مکسور یا مجرور کہتے ہیں، جیسے ایبیلی۔ اب یہاں پہ دیکھیں تینوں حرف جو ہے وہ مکسور ہیں یا تینوں حرف جو ہیں یہ مجرور ہیں، ایبیلی، ایبیلی۔ ضمہ یا رفع، پیش کو کہتے ہیں جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم یا مرفوع کہتے ہیں، جیسے رسولو، رسولو، تینوں حرف مفتوح ہیں اور تینوں حرف مضموم ہیں یا مرفوع ہیں۔ دیکھیں تینوں حرف کے اوپر پیش ہے۔ اب آگے ہے متحرک۔ متحرک، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، جیسے تزیرو۔ اب دیکھیں ہر حرف کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہے، تا کے اوپر زبر ہے، زا کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر پھر پیش ہے، تو پتہ چلا یہ تینوں حرف جو ہیں یہ متحرک ہیں، یعنی ان کے اوپر حرکت ہے۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کو سکون کہتے ہیں، جس حرف پہ جزم ہو اسے ساکن اور مجزوم کہتے ہیں، جیسے قل۔ اب دیکھیں قل میں لام جزم والا ہے، ان طریقوں سے یہ جزم جو ہے وہ قرآن کریم میں چند طریقوں سے لکھی جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ قل، یہ دیکھیں چھوٹا سا دال ڈال دیا جاتا ہے یا پھر ایک گول سا دائرہ لگا دیا جاتا ہے بعض عربی قرآن کریم میں، تو اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے۔ آگے ہے مشدد، یا اس کو مثقل بھی کہتے ہیں، مثقل یا مشدد، جس حرف پہ شد ہو۔ شد تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ دیکھیں مثال میں جیسے اولا، اولا، واو کے اوپر دیکھیں زبر سے نیچے جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں مشدد یا مثقل، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ یہ 2 دفعہ پڑھ جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے سے مل کے ایک دفعہ خود، اولا، اولا۔ اور مخفف، جس حرف پر شد نہ ہو اسے مخفف کہتے ہیں، جیسے عملہ، عملہ۔ یہاں پہ دیکھیں کسی حرف کے اوپر بھی تشدید نہیں ہے، مشدد نہیں ہے، اس وجہ سے اسے مخفف کہتے ہیں۔ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ہر ایک یہاں پہ دیکھیں کوئی مثال لے لیں، جیسے دربن، ٹھیک ہے، تو اب با کے اوپر دیکھیں تنوین ہے، دربن، 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 تو یہاں با کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے۔ آگے منون، وہ حرف جس پر تنوین ہو، جیسے
محمدن دال کے اوپر تنوین ہے، اس وجہ سے اس دال کو ہم کہیں گے یہ دال منون ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین ہے۔ آگے ہے مہمل، نقطے کے بغیر حرف کو مہمل کہتے ہیں، جیسے عین یا حا، یہ مہمل ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ آگے ہے معجم، یعنی نقطے والے حرف کو معجم کہتے ہیں، جیسے غین اور خا، اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ پھر ہے تفخیم، یعنی موٹا پڑھنا، کسی حرف کو موٹا پڑھنا اس کو تفخیم کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر انداز اختیار کیا جائے اسے مفخم کہتے ہیں۔ مثلا کسی حرف کو آپ موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے قوف، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ نے قوف جو ہے یہ مفخم پڑھا ہے، موٹا کر کے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح ترقیق، باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں، جس طرح موٹے پڑھنے کو تفخیم کہتے تھے۔ تو جس حرف کو باریک پڑھا جائے اسے مرقق کہتے ہیں، مرقق، جیسے با زبر با، یہ ہم نے باریک پڑھا اس وجہ سے یہ با مرقق ہے۔ کسر، 2 حرکات، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، یہ کسر ہے، یا اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ 2 حرکات کے برابر یا ایک الف کے برابر کسی کو کھینچ کے پڑھنا، مثال کے طور پر با زبر الف با، یہ ہے قصر، آپ نے یہاں پہ قصر کیا یا آپ نے یہاں پہ مد اصلی کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مٹھی بنائیں، شہادت کی انگلی پوری سیدھی کھولیں تو یہ ایک قصر ہوگی یا ایک مد اصلی ہوگی، جیسے با، یہ انگلی بالکل سیدھی کھلے گی تو یہ قصر ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے توسط، 4 حرکات، یعنی 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، 2 الف کے برابر کسی کو کھینچ کے پڑھیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ توسط کیا آپ نے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب رحیم کو میں نے توسط کر کے پڑھا ہے۔ اب طول، یعنی 6 حرکات، 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ آخر میں رحیم پہ میں نے جو ہے وہ طول کیا ہے، یعنی 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف تہجی، الف سے یا تک حروف کو حروف تہجی یا حروف ہجا یا حروف مفردہ کہتے ہیں۔ عربی میں یہ 29 ہیں۔ تو یہ چند اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کوشش کریں کہ ان کو اچھی طرح آپ کاپی پہ لکھ کے ان کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ کو یہ کبھی بھی نہ بھولیں۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔